ایریز دلیر لوگ ہوتے ہیں. ایریز جو ہیں وہ ان کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے کام کرنے میں پریکٹیکلی، یعنی آئیڈل یا بالکل بلا وجہ سستی کاہلی کی بجائے یہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو غصہ موسٹ لائکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی ٹیم میں اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو وقت ضائع کرنے والا ہو، کوئی ان کی ٹیم میں یعنی کوئی باس ہوں یا کسی کام کے کاروبار کے ہیڈ ہوں یا نوکری میں کسی ڈپارٹمنٹ کے یا کسی چیز کے ہیڈ ہوں، اور ان کی ٹیم میں کوئی بندہ کچھ کاہل آدمی، کوئی سست آدمی ہو یا جس کو یہ کام کہیں، یہ ایک دو بار اگنور کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں. دیکھیں یہ نیچرز ہیں، یہ ہر بندے کا، یہ سٹارز سے نہیں، یہ ہر انسان کے پرسنل بیہیویئر سے بھی میٹر کرتا ہے. جیسے آپ فرماتے تھے نا کہ ان کا آگ پانی اس طرح جی ہاں جی، اسی طرح ہی ہے. تو ان کا بیسیکلی فائر ایلیمنٹ کے لوگ جو ہے نا ان میں اینگر مینجمنٹ کے ایشو زیادہ ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو ایک نام نہیں ایک برانڈ ہے. جس طرح یہ خود خوبرو ہیں اس طرح ان کی ریسرچ بھی ہمیشہ خوبرو ہوتی ہے، اور ایسی زبردست ریسرچ ہوتی ہے جو ہماری زندگی کے بالکل قریب سے قریب تر ہوتی ہے. آج انہوں نے بتانا ہے کہ کون سے ایسے 4 زوڈک سائن ہیں جو کہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں. سلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. سر آپ تو خود بڑے نرم مزاج ہیں، تو آج ریسرچ نکالی آپ نے. نہیں سر، نظم دیکھیں، ٹیمپرامنٹ لوز کرنا جو ہے نا اس میں یہ نہیں ہمارے یہاں خیال کیا جاتا ہے کہ بس جو بندہ غصے والا ہوگا، غصیل اور چڑچڑا اور وہ ہوگا تو وہ ٹیمپرامنٹ انسان لوز اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ کچھ چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کو بار بار وہاں سے ریٹیلیشن ملتی ہو. یہ وہ سٹارز ہیں جو محنت کرتے ہیں، ڈٹ کے کام کرتے ہیں، لیکن جب ان کو جو ہے وہ اپنی نظر آ رہا ہو کہ کوئی بندہ جو ان کے کام کو سمجھتا بھی نہیں ہے وہ بار بار انٹرفیرنس کر رہا ہے یا ان کو پرووک کر رہا ہے، یعنی جب یہ پرووک ہو تو پھر یہ ٹیمپر لوز کرتے ہیں، ورنہ عموماً نہیں. لیکن جب یہ ٹیمپر لوز کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا غصہ ان کا زیادہ ہو جاتا ہے. مطلب جب یہ غصے میں آتے ہیں تو پھر ان کا غصہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کو نقصان بھی دیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب اگر غصہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ بولتے نہیں ہیں، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھڑک جاتے ہیں. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھڑک جاتے ہیں اور یہ سارا. لیکن بعض اوقات اگر انسان غصہ نہ کرے تو وہ اپنے اندر سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو پریشر ہوتا ہے نا وہ نکلتا رہے آرام سے، وہ چیزیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب ایک ایک کر کے نا ٹوٹل 4 سٹارز، ان 4 زوڈک سائنس جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو غصے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر چیزیں کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلا سٹار مانا جاتا ہے لیو. لیو سن جو ہے ان کا رولر پلینٹ ہے، سورج کی کیا ہے، تو جلالی بھی ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کیئرنگ بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ پوزیسو بہت ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے کام بہت کرتے ہیں. جب یہ لوگوں کے لیے کام کریں، ان کی ٹیم کا کوئی بندہ ان کو بٹرے کرے، ان کی ٹیم کا کوئی بندہ جو ان کے ساتھ اس طرح جس طرح یہ پلان کر کے چلنا چاہتے ہیں ویسے نہ چلے، تو پھر ان کو غصہ آتا ہے. موسٹ لائکلی لیوز کا غصہ دیکھا گیا کہ پریکٹیکل معاملات میں، بزنس کے، نوکری کے معاملات میں یہ غصہ کرتے ہیں. اوور آل چل رہتے ہیں، پارٹی شارٹی کھیلتے ہیں، لیکن جب ان کا کوئی پریکٹیکل کام ہو جسے یہ سیریسلی سمجھتے ہوں، جو ان کی زندگی میں ویٹیج رکھتا ہو، اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو پھر یہ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، اور ان کو چھیڑا جائے. ان کے بچوں کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنا آپ رکھ رکھاؤ جسے کہتے ہیں نا، وہ رکھ کے چلتے ہیں. دوسرا سٹارز ہے ایریز. ایریز دلیر لوگ ہوتے ہیں. ایریز جو ہیں وہ ان کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے کام کرنے میں پریکٹیکلی، یعنی آئیڈل یا بالکل بلا وجہ سستی کاہلی کی بجائے یہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو غصہ موسٹ لائکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی ٹیم میں اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو وقت ضائع کرنے والا ہو، کوئی ان کی ٹیم میں یعنی کوئی باس ہوں یا کسی کام کے کاروبار کے ہیڈ ہوں یا نوکری میں کسی ڈپارٹمنٹ کے یا کسی چیز کے ہیڈ ہوں، اور ان کی ٹیم میں کوئی بندہ کچھ کاہل آدمی، کوئی سست آدمی ہو یا جس کو یہ کام کہیں، یہ ایک دو بار اگنور کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں
اور پھر کافی زیادہ ہی کر جاتے ہیں. یعنی ایریز کے بارے میں یہ باقی کہا جاتا ہے کہ یہ تو 10 منٹ بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں, سامنے والا 15 دن سوچتا رہتا ہے. کہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ یہ کر اتنا کے بعض اوقات یہ غصہ کر جاتے ہیں, لیکن بعد میں یہ بھی realize دیکھا کرتے گیا ہے کہ ریئلائز کر لیتے ہیں اور چیزیں اچھے طریقے سے حل ہو جاتی ہیں. جناب یہ دیکھا گیا نا ایریز کو, اگر مطلب آپ ایک ایریز ہے وہ اگر اچھے طریقے سے کسی کا ساتھ چل رہا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ اپنے آپ کو مطلب ڈاؤن بھی کرتا ہے, پرابلم بھی فیس کرتا ہے, اپنے اوپر بھی لیتا ہے, لیکن اس کو اپریسیشن بھی نہیں ملتی, الٹا اس کو پھر یہ دیکھیں یہ نیچر ہے, یہ انسان ہر کے بندے کا, یہ سٹارز سے نہیں, یہ ہر انسان کے اچھا پرسنل بیہیویئر سے بھی میں میٹر کہ کرتا جیسے ہے. آپ فرماتے تھے نا کہ ان کا آگ پانی اس طرح جی ان کا جی جی ہاں جی, ایگزسٹنس ہے. اسی طرح ہی ہے. تو ان کا بیسیکلی فائر ایلیمنٹ کے لوگ جو ہے نا ان میں ہاں جی. اینگر مینجمنٹ کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں, اور ریئیکشن شو اس میں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اوور آل دے آر فائن پیپل, دے آر ویری گڈ پیپل. اس میں خاص طور کے اوپر جو ایریز ہیں ان میں جذباتیت بہت ہوتی ہے اور ان میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تیسرا سٹار ہے جیمنائی. جیمنائی آئیڈیلسٹک لوگ ہوتے ہیں, یہ آئیڈیلز کے پیچھے بھاگتے ہیں, یہ پلانرز بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں, ان کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر کے چلتے ہیں, لیکن شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیزوں کو پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مطلب ایک وقت میں 10 پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک بھی پلان ان کا صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ نہ ہوا نا تو اگلے 10 گر جائیں گے. تو یہ ذرا تھوڑے سے پریکاشنری میئرز کے طور پہ اوور جو ہے نا اوور ریئیکٹیو بھی ہو جاتے ہیں, سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر چیز کی بعض اوقات کمانڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز کو خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, ایڈوانس میں پریشان ہو جاتے ہیں, سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, ورنہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں بہرحال جیمنائی آر ویری سویٹ, لیکن کسی حد تک جب یہ جذباتی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. چوتھا سٹار ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس جو ہے یہ بہت اچھا سٹار ہے پریکٹیکلی, لیکن ان کے اندر جو ہے نا ایک ایسا کہا جائے کہ ان کے اندر ایک بچہ چھپا ہوتا ہے. اچھا ایک وہ بڑے ہو جاتے ہیں, بہت بڑے بڑے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اندر کا بچہ جو ہے نا یعنی بلا وجہ بعض اوقات یہ ضد کر جاتے ہیں, آج سے اٹک جائیں گے کسی بات بلا وجہ بعض اوقات ایسے ہی کہ کسی بات کے اوپر مطلب کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا, یہ ضد کر جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی معاملہ بعد میں ان کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ اوہو میں یہ غلط کہہ رہا تھا, لیکن وقتی طور کے اوپر سٹینڈ لے جاتے ہیں, ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں, بعض اوقات کچھ غلط بھی بول جاتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ریئلائز کر کے واپس آ جاتے ہیں, اور ہی واپس آ جائیں. ان کے اندر یہ اچھی چیز ہے. لیکن ہاں ان کے کاموں میں تھوڑا سا ان کے اندر ایک چیز سمجھ لیں کہ بچہ جہاں پہ میں نے کہا کچھ چائلڈ لائک بھی ہوتے ہیں اور چائلڈش بھی ہو جاتے ہیں. اچھا چائلڈ لائک اور چائلڈش میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. چائلڈش بیہیویئر ہوتا ہے جیسے بچوں کے ساتھ بیوقوف خانہ جسے کہتے ہیں نا, کہ تھوڑا سا ان کے اندر چائلڈش بیہیویئر بھی ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات چیزوں کی اپروچ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن جب فیصلہ لینے کی باری آتی ہے تو ایک دم کو چائلڈش فیصلہ لے کے تو یہ فٹافٹ چیزوں کو ریپ اپ کرنے کے چکر میں غلط فیصلے لے لیتا ہے, اور پھر بعض اوقات اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر بھی ان کو پچھتانا پڑتا ہے, اور پھر یہ اپنے کیے ہوئے فیصلے جو ہے نا اس کے اوپر ان کو چیزوں کو جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے, تو اریٹیٹ ہو کے بعض اوقات اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں. بعض یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی جو غلطیاں وہ دوسروں پہ ہو جاتا ہے. اس طرح کا اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید میری وجہ سے نہیں دوسروں کی وجہ سے ہوا, ہوتا ہے, لیکن یہ سینسٹیو چونکہ ہوتے ہیں, سوچتے بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا دباؤ بھی بنتا ہے. اور پریکٹیکلی اگر یہ چلیں اپنے آپ کو مضبوط کر کے چلیں, دے آر ویری گڈ. مطلب یہ 4 سٹار جن کا میں نے ذکر کیا تو یہ وہ والے سٹارز نہیں ہیں کہ جو بالکل ہی بیوقوفی کر جائیں گے یا بلا وجہ ان کا غصہ رہے گا. وجہ ہو تو یہ ٹیمپر لوز کرتے ہیں اور پھر ذرا زیادہ کر جاتے ہیں, اس لیے ان کو جو ہے وہ کیا. باقی بھی کرتے ہیں لیکن یہ ذرا ان میں تھوڑا سا شارٹ ٹیمپرنیس نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو سٹار ہیں یہ مطلب دوسروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ہاں ان جی, کی مدد کرتے ہیں, ان کو مطلب ہر سٹار کی اپنی اپنی چیز ہے. جیسے مطلب ان کو لیڈ کرتے ہیں. جی جی جی. لیکن جہاں پہ ان کو مطلب تھوڑا سا نظر آتا ہے جیسے کسی کاہلی کوتاہی یا کوئی غلطی
उस पर ये थोड़ा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो ओवरऑल मतलब इनकी पर्सनैलिटी देखें ओवरऑल, हाँ जी, ओवरऑल ये 4 स्टार जो है हमने 12 में से चुने हैं, जी तो इसमें जो है ना मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, तो ये पॉजिटिविटी इनके अंदर ये नहीं है कि नहीं होती, हर बंदे में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती हैं, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा सा कम होता है। तो इन लोगों में एहसास भी होता है, इन लोगों में चीज़ें भी होती हैं, लेकिन चूँकि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम इस बुनियाद पे नहीं करते कि कितना ज़्यादा गुस्सा या कितना, हम ये कहते हैं कि कितने लोगों को गुस्सा आता है, आता है। या तो उनमें से ये जो 4 टॉप 4 स्टार्स हैं ना, इन लोगों को निस्बतन आम लोगों की निस्बत ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आता है। बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। नाज़रीन आपने देखा ज़बरदस्त है सियासी शाह साहब की। अब आपने बताना है, इसका फीडबैक ज़रूर देना कि अगर आप इन स्टार में से हैं और वाकई आप में ये चीज़ें हैं तो अपनी गलतियों को सुधारें भी और कोशिश करें कि टेम्परामेंट ना ही लूज़ करें। लेकिन यह है कि ज़रूरी नहीं कि टेम्परामेंट आप किसी कमज़ोर शख्स पे ही दिखाएं। अगर कोई आपके आगे जाबर भी खड़ा तो फिर उसके आगे भी आप हक सच की बात करें। इसके साथ ही टॉपिक का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।